خاص میں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا یا نہیں، سب کی نظریں آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پر۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج پھر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا معطلی کی درخواست کی گزشتہ سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ توشہ خانہ فوجداری کیس کے حتمی فیصلے میں ٹرائل کورٹ نے کیا وجوہات دی ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے دفاع کے گواہوں کو کس بنیاد پر غیر متعلقہ کہا؟ لطیف کھوسہ نے دلائل دیے کہ سیشن کورٹ نے اس عدالت کے فیصلے کو نظر انداز کیا۔ عدالتی دائرہ اختیار کا معاملہ پہلے نپٹایا جانا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سزا معطلی کی درخواست پر عدالت میرٹ پر گہرائی میں نہیں جائے گی۔ یہ سوالات تو آئیں گے کہ ملزم کے حق دفاع کیوں نہیں دیا گیا۔ ریاست اگر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی، یہ مختصر سزا ہے اور بغیر نوٹس بھی معطل ہو جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر اعتراض اٹھا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیل الیکشن کمیشن کو آج دلائل مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے عدالتی دائرہ اختیار کا تعین ہونا ضروری تھا۔ الیکشن کمیشن اپنے کسی افسر کو کمپلینٹ دائر کرنے کا مجاز قرار دے سکتا ہے۔ کیس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو کمپلینٹ دائر کرنے کا کہا، یہ اجازت نامہ درست نہیں۔ ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی نظر انداز کیا، فیصلے میں بہت خامیاں ہیں۔ سیشن کورٹ ڈائریکٹ یہ کیس نہیں سن سکتی تھی، استدعا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے ٹرائل کورٹ کا متعلقہ فیصلہ پڑھتے ہوئے کہا کہ سیشن جج نے ہمارے 4 گواہان کو غیر متعلقہ قرار دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ٹرائل جج نے غلط کیا کہ اپنے پہلے سے کالعدم ہو چکا فیصلہ ہی دوبارہ لکھ دیا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جلدی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ زیر التوا تھا، سنگل بینچ میں بھی ان کی پٹیشن زیر التوا تھی، جس پر چیف جسٹس نے کہا پھر سنگل بینچ اور سپریم کورٹ کے درمیان یہ بینچ سینڈوچ بن گیا۔ وکیل امجد پرویز نے تیاری کے لیے قلیل مدت دینے کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے گوشواروں میں 4 بکریاں ظاہر کی لیکن باقی متعلقہ چیزیں ظاہر نہیں کی۔ یہ ٹیکس ریٹرن کا نہیں، غلط ڈیکلریشن کا کیس ہے۔ وکیل امجد پرویز نے کیس میں اسٹیٹ کو بھی نوٹس جاری کرنے کی استدعا کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ کم دورانیے کی سزا میں بغیر نوٹس بھی سزا معطل ہو جاتی ہے۔ عدالت نے سزا معطلی درخواست پر سماعت جمعے کے صبح 11:30 بجے تک ملتوی کرتے ہوئے وکیل الیکشن کمیشن کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت چل رہی ہے اور ممکن ہے کہ عدالت ریلیف دے دے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کی جیل میں حالت سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے اٹارنی جنرل کو 28 اگست کو رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ مناسب ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں پر فیصلے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل سہولیات کی رپورٹ طلب کرنے پر مریم نواز کا ری ایکشن۔ کہا چیف جسٹس صاحب، نواز شریف کو جھوٹے مقدمے میں بغیر قصور سخت سزائیں سنائی گئیں، کیا اس وقت اس طرح کا سوال آپ نے پوچھا تھا یا یہ سب آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ہی یاد آتا ہے؟ پچھلی بار تو توشہ خانہ چور کو ریسٹ ہاؤس شفٹ کیا، اس بار ہوٹل کیسا رہے گا؟ جس حالت میں چوروں کو رکھا جاتا ہے اس سے بہت بہتر حالت میں رکھا گیا۔ یہ نواز شریف کی طرح انتقام پر مبنی سیاسی مقدمہ نہیں ہے، یہاں چوری ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ الیکشن کی تاریخ پر ایوان صدر اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے آ گئے۔ عام انتخابات پر مشاورت کے لیے چیف الیکشن کمشنر کا صدر سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ اور اس سلسلے میں صدر کے خط پر جوابی خط بھی بھجوا دیا۔ لکھا، صدر مملکت کو الیکشن کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن تاریخ دینے میں با اختیار ہے۔ صدر تب الیکشن کی تاریخ دیتے جب وہ خود اسمبلیاں تحلیل کرتے۔ ادھر ایوان صدر نے الیکشن کمیشن کے خط پر وزارت قانون سے رائے مانگ لی۔ ایوان صدر نے وزارت قانون کے سیکرٹری کے نام خط لکھ دیا۔ چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت سے ملاقات نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے صدر سے ملاقات سے معذرت کر لی۔ چیف الیکشن کمشنر نے صدر پاکستان کے خط کا جواب دے دیا۔ خط میں لکھا کہ قومی اسمبلی آئین کے تحت وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کی۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں 26 جون کو ترمیم کی گئی۔ الیکشن کمیشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ وزیر اعظم کی سفارش پر اسمبلی تحلیل کی جائے تو تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ انتخابات کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ الیکشن کمشنر کی صدر مملکت سے ملاقات ضروری نہیں۔ سیکشن 57 یہ کہتا ہے
کہ الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کے اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیارات پہلے تھے لیکن پارلیمانی ایکٹ نے اس کو حذف کر دیا اور وہ سارے اختیارات دے دیے الیکشن کمیشن آف پاکستان. معروف ماہر قانون عرفان قادر کا بھی کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ درست ہے. صدر ایک ہی صورت میں الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں جہاں وہ اپنی ثوابدید میں اسمبلی تحلیل کرے گا. صدر پاکستان تاریخ صرف اسی صورت میں دے سکتے ہیں جہاں صدر پاکستان اپنی ثوابدید میں اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں. جہاں صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پر اسمبلی تحلیل کریں وہاں پہ وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے. وہاں پہ کوئی ذکر آئین میں ڈیٹ دینے کا نہیں ہے. اس طرح کے معاملات میں الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے اور وہ ڈیٹ دیں گے. صدر سے ملاقات نہ کرنے اور خط لکھنے کا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا ہے. امریکی سفیر کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، عام انتخابات کے لیے حمایت کی یقین دہانی. ترجمان امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈونلڈ بروم نے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد پر گفتگو کی. شفاف انتخابات کے لیے امریکی حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی گئی. ڈونلڈ بروم نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب عوام کا کام ہے. امریکہ تعلقات وسیع کرنے کے لیے منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا. عام انتخابات پر الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز. بیرسٹر علی ظفر کی قیادت میں پی ٹی آئی کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات. بیرسٹر علی ظفر اور بابر اعوان کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیاں نہیں، 90 دن میں الیکشن کرایا جائے. الیکشن مہم کے دوران پارٹی پرچم لہرانے کی اجازت دی جائے. ادھر مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں جے یو آئی کے رہنما بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملے. جے یو آئی نے بلوچستان میں انتخابی حلقے بڑھانے کا مطالبہ کیا. پہلے حلقے بندیاں ہوں گی پھر الیکشن ہوں گے. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف اور جے یو آئی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا. تحریک انصاف نے مشاورت کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے. الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے شیڈول سے متعلق سیاسی جماعتوں سے باضابطہ مشاورت شروع. بیرسٹر علی ظفر کی سربراہی میں تحریک انصاف اور مولانا عبدالغفور حیدری کی زیر قیادت جے یو آئی فے کے وفود نے ملاقاتیں کی. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریوں، الیکشن شیڈول اور حلقہ بندیوں سے متعلق آگاہ کیا. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سے آئینی مدت 90 روز میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے. آپ کو ڈی لمیٹیشن کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کا صرف کانسنٹریشن ہونی چاہیے. آپ کا صرف جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں. جے یو آئی فے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ 2018 کی تاریخ دوبارہ نہ دہرائی جائے. ہم آئین کے دائرے میں الیکشن چاہتے ہیں اور صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں. جہاں جہاں آبادی میں اضافہ ہوا ہے یا جن صوبوں میں ان کو مزید اضافی سیٹیں ملنی چاہیے، قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبہ اسمبلی کے. الیکشن کمیشن سے سیاسی جماعتوں کی ملاقاتوں کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی وفد کے مطالبے پر انہیں مشاورت کے لیے مزید وقت دے دیا، جبکہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر قیادت کی گرفتاری کا معاملہ بھی اٹھایا ہے. چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی کے شکووں پر مسکراتے رہے. ذرائع کے مطابق جے یو آئی نے بلوچستان میں حلقے بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں سندھ میں انتخابات کے حوالے سے اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئندہ انتخابات میں شفاف اور نیوٹرل افسران تعینات کرنے کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے. اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے ڈپٹی بیورو چیف شاہ ولی اللہ سے. جی شاہ ولی اللہ، کیا معلومات ہیں؟ جی شکریہ. بالکل، چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں سندھ میں انتخابات کے حوالے سے آج ایک اہم اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے. اجلاس میں سندھ میں جو آئندہ انتخابات ہیں اس میں شفاف اور نیوٹرل افسران تعینات کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے. اس اجلاس میں چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم، آئی جی سندھ رفعت مختار اور صوبائی الیکشن کمشنر کو جو ہے مدعو کیا گیا. اور اجلاس میں چیف سیکرٹری سندھ جو ہے وہ سول بیوروکریٹ اور انتظامی افسران کے تبادلوں اور تقرریوں کی فہرست فراہم کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی جی سندھ بھی جو سندھ میں تعینات پولیس افسران ان کی تبدیلیوں اور تعیناتیوں کی فہرست دیں گے. اس طریقے سے آئی جی سندھ امن و امان کی صورتحال اور الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے بھی اپنی رپورٹ پیش کریں گے. نگراں سندھ حکومت نے، میں بتایا چلوں کہ سابق حکمرانوں کے جو افسران تھے لاڈلے، ان کو صوبہ بدر کرنے اور ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں تبادلے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ بعض افسران کی خدمات پنجاب اور کے پی کے حوالے کرنے کا بھی امکان ہے. اسی طریقے سے دیگر صوبوں سے بھی جو ہے افسران کو جو ہے سندھ میں لایا جائے گا. جی شاہ ولی اللہ، تفصیلات بتائیں آپ نے، آپ کا شکریہ.
बटग्राम में बच्चों को बचाने वाले हीरोज को खराज तहसीन। कामयाब चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों और मुकामी अफराद के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया और उन्हें तारीफी असनाद से नवाजा गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा, हमने बच्चों को बचाकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाया। इस ऑपरेशन में किसी एक का क्रेडिट नहीं, हर वो शख्स जिसने रेस्क्यू के लिए काम किया उसका क्रेडिट है। बटग्राम में 8 जाने बचाने वाले हीरोज को जबरदस्त खराजे तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में बटग्राम में चेयर लिफ्ट में फंसे लोगों को बचाने वाले SSG कमांडोज और मकामी अफराद के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में SSG कमांडोज, फिजाइया, पुलिस हुकाम, मुकामी अफराद, रेस्क्यू किए गए बच्चों और टीचर को भी सर्टिफिकेट दिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लिफ्ट में फंसे बच्चों का सोचकर दिल बैठ रहा था। बच्चों ने कहा कि फौजियों को देखा तो कहने लगे कि अब हम बच जाएंगे। इस ऑपरेशन में किसी का क्रेडिट नहीं, हर वो शख्स जिसने रेस्क्यू के लिए काम किया उसका क्रेडिट है। हमारे ये मुस्तकबिल के मेहमान, हमारे बच्चे, आने वाले पाकिस्तान का चेहरा। मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो इसमें सोचने के अमल में शामिल और फिर उस सोच को अमली जामा पहनाने वाले उनके साथ जो सिंक्रोनाइज हुए उनको क्रेडिट। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि बच्चों को बचाकर हमने मुल्क के मुस्तकबिल को बचाया है। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले कौम के हीरो हैं। पाकिस्तान हमारा घर है, इसकी हिफाजत हम सबका फर्ज है। आपको बताएं कि चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला के सफारी पार्क मुंतकली का मिशन लेकर 4 पास की टीम फिर कराची पहुंच गई है। इसी से मुतालिक तफसीलात रिपोर्ट करेंगी सोनिया खानज़ादा। जर्मनी में जानवर की तंजीम 4 पास की टीम हथनी मुंतकली के मिशन पर फिर कराची पहुंच गई। चिड़ियाघर और सफारी पार्क का दौरा किया, मधुबाला, सोनिया और मलका हथनी का तिब्बी मुआयना किया और मुंतकली के इंतजामात का जायजा लिया। माहिरीन के मुताबिक मधुबाला के जरूरी टेस्ट और कंटेनर के जरिए सफर की तरबियत देने के बाद सितंबर के आखिर तक कराची चिड़ियाघर से मुंतकिल किया जा सकता है। तीनों हथनियों में खून की बीमारी के खिलाफ मुज़ाहिमत पैदा हो चुकी है, ताहम इन्हें मुसलसल निगहदाश्त की जरूरत है। But I think this is very important step to raise the awareness how important to move this 3 elephant to come in a species appropriate place where we care not only for the 3 elephant. We want to stop the visitor to come near to the elephant. So the visitor have requirement but not to touch the elephant, to observe the elephant how they are living. डॉक्टर आमिर खलील ने बताया कि सफारी पार्क में हथनियों के लिए फिलहाल 9 एकड़ जगह मुख्तस की गई है, जिसे बाद में 18 एकड़ तक वसी कर दिया जाएगा। सीनियर डायरेक्टर चिड़ियाघर ने कहा था कि सफारी पार्क में मधुबाला का घर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। इनक्लोजर जो है तकरीबन तैयार हो गया है, इसका टॉप लगना बाकी है जो कि वो परसों लग जाएगा। 4 पास के माहिरीन का कहना था कि तीनों हथनियां नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, इन्हें वसी रकबे की जरूरत है। सिंध हुकूमत की टास्क फोर्स को 26 जून तक सफारी पार्क में इंतजामात मुकम्मल करने थे, जो अभी तक नहीं हो सके। कैमरामैन फैसल खान के साथ सोनिया खानज़ादा, GNN कराची।